وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و صلات کے بعد میرے صد واجب الاحترام آپ کے سامنے لا ریب اور بیعیب کتاب کی تلاوت کی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فی زمانہ جس طرح مختلف انداز میں ہمارے جسموں کے اندر بیماریوں نے جنم لیا ہوا ہے، تو اسی طرح سے فی زمانہ ہمارے ایمان کے اندر بھی بڑی کمزوری واضح انداز سے نظر آتی ہے۔ آج کل کے اس دور میں پہلے ہوتا تھا کہ جو اہل علم ہوتے تھے وہ بھی علم پر گفتگو کرتے ہوئے بھی ڈرتے تھے، کہیں قرآن پڑھتے ہوئے غلطی نہ ہو جائے، کہیں قرآن پڑھنے میں اس کا ترجمہ بیان کرنے میں کوئی غلطی نہ آ جائے، کہیں احادیث مبارکہ کو بیان کرنے میں کوئی غلطی نہ آ جائے۔ تو پہلے لوگ اہل علم ہو کر بھی علم پر اتنی انداز سے گفتگو نہیں کیا کرتے تھے۔ ان کے نہ کرنے کی وجہ کیا ہوتی تھی کہ انہیں خوف ہوتا تھا کہیں ہمارے اس کو بیان کرنے میں ہمارے ایمان کی کمزوری نہ نظر آ جائے۔ اور فی زمانہ عالم تو درکنار رہا، آج کل کے اس دور میں جاہل ایسے لوگ بن چکے ہیں، جاہلوں نے عالمانہ لباس اوڑھ لیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے محلے میں، ہمارے ذہنوں کے اندر عجیب عجیب سوالات جنم لے رہے ہوتے ہیں، پیدا ہو رہے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ جیسا کہ یہ موضوع بھی ہے کائنات میں خیر اور شر کا وجود اور اس کے اسباب کی حکمتیں، تو یوں سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے انسان کے سامنے شر کو کیوں پیدا کیا؟ شر بمعنی برائی، گناہ، اور اللہ رب العزت نے خیر کو کیوں پیدا زیادہ نہیں کیا؟ خیر بمعنی نیکیاں۔ اب ایک بندہ ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا، اور اللہ واللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز کو پیدا کر سکتا ہے۔ اگر اللہ ان گناہوں کو پیدا ہی نہ کرتا تو پھر ہم سیدھا جنت میں چلے جاتے۔ تو پھر کہنے والے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت انسانوں پر معاذ اللہ ظلم کرتا ہے، کہ اگر گناہ ہی نہ ہوتے تو پھر اللہ جہنم میں کیسے ڈالتا؟ اور گناہوں کو پیدا کس نے کیا؟ تو جواب آتا ہے اللہ نے ہی پیدا کیا۔ جب اللہ نے گناہوں کو پیدا کیا ہے تو پھر اللہ جہنم میں انسان کو ڈالے گا تو پھر معاذ اللہ تو ظالم ہوا۔ گھر میں جب ہر چیز موجود ہے اور بچہ وہ کام کرتا ہے تو والد اسے لا کر دیتا ہے، پھر اسے روکتا ہے، تو پھر روکنا بنتا نہیں، پہلے یہ ہوتا کہ وہ چیزیں لا کر ہی نہ دیتا۔ تو اللہ رب العزت جب گناہوں سے پاک ہے پھر گناہوں کی بندے کو طاقت کیوں عطا فرماتا ہے؟ تو اس کے جوابات دینے ہیں۔ یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا سننے میں آسان ہوتا ہے، اس کو سلجھانے کے لیے بڑی محنت درکار ہوتی ہے۔ کہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کی ابتدا اور آزمائش کہاں سے شروع ہوئی۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ اللہ نے شر کو پیدا فرما دیا
شر موجود تھا، شر بمانا گناہ، گناہ موجود تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے ہمارے نظریات کے مطابق ان سے غلطی ہوئی، ورنہ اللہ کے نبی گناہوں سے پاک اور صاف ہوتے ہیں، کہ اللہ رب العزت نے پھر انہیں جنت سے دنیا میں بھیج دیا۔ اب اللہ رب العزت نے تو حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں فرمایا تھا کہ تم نے جنت میں اس باغ کو کھانا ہے، اللہ رب العزت نے تو روکا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے جو چیزیں گناہوں کی ہوتی ہیں وہ پیدا فرما دیا، اور پیدا فرمانے کے بعد انسان کے اندر عقل رکھ دی، وہ عقل کے ترازو سے دیکھتا ہے کہ کون سا سیدھا راستہ ہے اور کون سا غلط راستہ ہے۔ اب بندہ اختیار خود کرتا ہے۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام حابیل اور ایک کا نام قابیل تھا، روح زمین میں پہلا قتل ہی وہاں سے ہوا تھا، اور اس قتل کی وجہ کیا تھی؟ وجہ اس میں تین چیزیں تھیں، حسد تھا، انا تھا، اور نفس پرستی تھی۔ حسد بھی تھا، انا تکبر بھی تھا، نفس پرستی بھی تھی، تو ان تینوں چیزوں نے مل کر ایک انسان کو دوسرے انسان کا قاتل بنا دیا تھا۔ اب قتل کرنے کا حکم میرے رب نے تو انہیں نہیں دیا تھا، میرے رب نے اسباب پیدا کر دیے تھے کہ یہ چیزیں ہیں، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ گندا راستہ ہے۔ اب اختیارات اللہ نے انسان کو دیے کہ تم نے سیدھا راستہ پسند کرنا ہے تو بھی تیری مرضی ہے، اگر غلط راستہ پسند کرنا ہے تو بھی تیری مرضی ہے۔ رب نے کسی انسان کو محض مجبور نہیں کر دیا کہ تم نے نیکی کرنی ہے یا تم نے گناہ کرنا ہے۔ اب اذان ہوتی ہے تو ہر بندہ سنتا ہے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نماز پڑھنے آتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے۔ کیا جن کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، کیا رب نے ان کے لیے کوئی آر پیدا کی تھی کہ تم نے نماز نہیں پڑھنی؟ اگر اللہ رب العزت نے آر پیدا کر دی تھی تو پھر اللہ رب العزت کل قیامت والے دن اس بندے کو جہنم میں ڈال کر عذاب دینے کا میرا رب پھر حق بھی نہیں رکھتا۔ میرے رب نے اسے تو نہیں روکا تھا، اسے روکا اس کی اپنی سوچ نے، اسے روکا اس کے اپنے انداز میں، اسے روکا اس کے اپنے کاموں میں۔ میرے رب نے تو اسے منع نہیں کیا تھا کہ تم نے نماز نہیں پڑھنی، بلکہ میرے رب نے تو آذان کے ساتھ بھی بیان کر دیا کہ حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، کامیابی کا راستہ یہی ہے، کامیابی کے راستے کی طرف آ جاؤ۔ جب تم اس راستے کی طرف آؤ گے تو یہ ایک خیر کا راستہ ہے، جب تم خیر کے راستے کو چنو گے تو میں رب تمہارے اوپر کرم بھی ضرور فرما دوں گا۔ اب اللہ رب العزت نے کسی بندے کو گناہ کرنے پر بھی مجبور نہیں کیا، نیکیاں کرنے پر بھی مجبور نہیں کیا۔ میرا رب تو فرماتا ہے قل ان اللہ یأمر بالفحشاء، کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب فرما دو کہ اللہ تمہیں بے حیائی سے، بری باتوں سے روکتا ہے۔ اللہ تو گناہوں سے روکتا ہے۔ اب بندہ خود ہے، اگر ہم غور کریں کہ انسان کے خود ہی ان شر کا سبب خود ہی بن رہا ہوتا ہے، کہ اگر روح زمین پر دیکھا جائے ہر چیز کا وجود انسان خود پیدا کرتا ہے، میرے رب نے تو اسے بنا کر نہیں دیا ہوتا۔ شراب بناتا ہے انسان خود بنا رہا ہوتا ہے، میرے رب نے تو اسے شراب بنا کر نہیں دی۔ معاذ اللہ، انسان چوری کرتا ہے تو خود کر رہا ہوتا ہے، میرے رب نے تو اسے اٹھا کر چوری کی جگہ پر نہیں پہنچایا ہوتا۔ اگر بندہ کوئی بھی گناہ کر رہا ہوتا ہے، میرا رب تو اسے وہاں نہیں بھیجتا، وہ خود اپنی مرضی سے ان کو مختص کرتا ہے۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو گناہوں کے راستے پر جا رہے ہوتے ہیں، اچانک رک جاتے ہیں اور نیکی کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ میرے رب نے تو انہیں مجبور نہیں کیا کہ تم گناہوں کے راستے جاتے جاتے رک جانا پھر واپس نیکی کی طرف آنا، نہیں، بلکہ اللہ نے انسان کے اندر دماغ رکھا ہے، اللہ نے ہر چیز کو واضح انداز سے رکھ دیا کہ اچھائی کا بھی بتا دیا، برائی کا بھی بتا دیا۔ اب انسان اپنی مرضی سے اچھائی کو پسند کرے تو بھی اس کو اختیار ہے، اگر وہ بندہ برائی کو پسند کرے تو بھی میرے رب نے اسے اختیار دے رکھا ہے۔ اس کو کہتے ہیں آزادی ارادہ۔ اللہ رب العزت نے انسان کو آزاد پیدا کیا،
اب اگر اللہ رب العزت انسان کو آزادی نہ دے تو بھی وہ اختیار رکھ سکتا ہے کہ اللہ رب العزت انسان کے اندر گناہوں کی صلاحیتوں کو ختم کر دے. اور جس طرح اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا دن رات وہ عبادت کرتے ہیں، تو اللہ چاہتا تو انسان کو بھی ایسے مختص کر سکتا تھا. جب فرشتوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے، اللہ نے ان کو پابند کر دیا، ان کے اندر گناہوں کی طاقت ہی میرے رب نے نہیں رکھی. وہ فرشتے جب بھی انہیں دیکھو گے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، یا رکوع میں ہوں گے، یا سجود میں ہوں گے، یا ذکر و اذکار میں ہوں گے. لیکن اللہ چاہتا تو بندے کو بھی اسی طرح محض مجبور کر سکتا تھا، نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس وجہ سے کہ اللہ نے بندے کو ایک آزاد پیدا کر دیا، اس کے اندر دماغ رکھ دیا، اور اچھائی اور برائی کے راستے اسے بتا دیے. اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا، اور اللہ نے ولیوں کو بھیجا، اللہ نے لاریب کتاب کو بھیجا کہ بندہ جو بھی چاہے قرآن پڑھ کر سیدھا راستہ بھی مختص کر سکتا ہے، اور اسی قرآن کو پڑھ کر الٹے راستے کو بھی اختیار کر سکتا ہے. اب جب اللہ برائی کا حکم نہیں دیا تو پھر اللہ نے اس برائی کی گنجائش کیوں رکھی ہے؟ یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ برائی کا حکم نہیں دیتا. جب برائی کا حکم نہیں دیتا تو پھر برائی کی گنجائش کیوں رکھ دی ہے؟ اس گنجائش کو پیدا کیوں کر دیا؟ تو اصل میں یہ تھا کہ خیر اور شر کی پہچان کے لیے اللہ نے دونوں چیزوں کو رکھ دیا. گناہ بھی سامنے ہے، نیکیاں بھی سامنے ہے. اگر گناہ نہ ہوتے پھر نیکیوں کی قدر و قیمت بھی نہ رہتی. اگر سزا نہ ہوتی تو پھر جزا کی کوئی سمجھ بھی نہ آتی. انسان اگر تندرست رہتا، بیمار نہ ہوتا، تو اسے پھر تندرستی کی قدر و قیمت کا پتہ نہ چلتا کہ تندرستی کسے کہتے ہیں. اگر بیمار ہوتا ہے تو پھر اسے احساس بھی ہوتا ہے کہ تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے حکم تو نہیں دیا، گنجائش رکھ دی. گناہ بھی سامنے ہے، نیکیاں بھی سامنے ہے. جب بندہ گناہوں کو دیکھتا ہے پھر اسے نیکیاں کرنے کی توفیق ملتی ہے، پھر وہ نیکی کی طاقت اور قدرت کو بھی وہ بندہ پہچان رہا ہوتا ہے. جب وہ بندہ نیکی اور گناہوں کو سامنے دیکھ کے جب نیکی کو پسند کرتا ہے، نیکی کو اٹھاتا ہے، تو پھر اسے پتہ چل جاتا ہے ان نیکیوں کے ذریعے اللہ کتنا ہم پر کرم فرمایا کرتا ہے. پھر تیسری بات ہے انسانی تربیت، کہ اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل فرمایا. قرآن ہمارے سامنے ہے، ہم اس کو پڑھ کر ہر نیکی کا راستہ بھی دیکھ سکتے ہیں، ہر گناہ کا راستہ بھی دیکھ سکتے ہیں. جب اللہ رب العزت اس انسان کی تربیت کرنا چاہتا ہے تو پھر تربیت کے لحاظ سے اللہ نے ان کے اسباب کو پیدا فرما دیا تاکہ انسان کو معلوم ہو جائے کہ اگر ہم وہ کام کریں گے جن کا ہمیں رب حکم دیتا ہے تو کل قیامت والے دن اللہ ہمیں اس کی جزا بھی ضرور عطا فرمائے گا. اگر ہم وہ کام کریں جس کا ہمیں رب حکم نہیں دیتا، منع کرتا ہے، تو کل قیامت والے دن ہم خود اس کام کرنے کی سزاوار بھی ہوں گے اور سزا رکھنے کا حق بھی رکھتے ہوں گے. تو الغرض کہ اللہ نے دونوں چیزیں اس لیے پیدا کی تاکہ انسان کی تربیت ہو سکے، انسان خود پہچان سکے کہ نیکی کیا چیز ہے اور گناہ کیا چیز ہے. اور آج فی زمانہ ہم نیکی اور گناہوں کو دیکھتے ہیں، تو اگر ہم نیکی والا راستہ اختیار کریں تو بھی میرے رب نے ہمیں مجبور نہیں کیا، گناہوں کا راستہ اختیار کریں تو بھی میرے رب نے ہمیں مجبور نہیں کیا. تو اللہ رب العزت نے ہمیں محض ارادہ چھوڑ دیا ہے. اگر ہم چاہیں تو سیدھا راستہ بھی اختیار کر سکتے ہیں، اگر چاہیں تو ہم غلط راستہ بھی اختیار کر سکتے ہیں. جو راستہ ہم اختیار کریں گے پھر ہم جزا اور سزا کے بھی اسی طرح حقدار ہوں گے. میرا رب کسی انسان پر ظلم نہیں کرتا، میرا رب تو گناہوں سے منع کرتا. اب بندہ خود گناہوں کو چوائس کر رہا ہوتا ہے، پسند کر رہا ہوتا ہے، تو پھر کل قیامت والے دن سزا کا بھی حقدار خود ہوگا، میرے رب نے اسے مجبور نہیں کیا ہوتا. اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ یوں نہیں کہہ سکتا مجھے میرے رب نے نماز نہیں پڑھنے دی. آذان کی آواز بھی پہنچی ہے، اس کے ہاتھ پاؤں بھی کام کرتے ہیں، اس کی زبان بھی کام کرتی ہے، چل پھر بھی سکتا ہے، وہ آنا چاہے تو خدا کے گھر میں آ بھی سکتا ہے. لیکن اگر وہ نماز نہ پڑھنا پسند کرتا ہے تو کل اللہ رب العزت جب اسے سزا دیں گے
وہ یوں نہیں کہہ سکتا کہ اے اللہ تو نے مجھے توفیق ہی عطا نہیں فرمائی تھی۔ بس اوقات ایسے گناہ کر کر کے اللہ رب العزت توفیق کا جو انداز ہوتا ہے وہ ختم کر دیتا ہے، ورنہ میرے رب نے کسی کو مجبور نہیں کیا کہ تم نے نیکی کرنی ہے، کسی کو مجبور نہیں کیا تم نے گناہ کرنا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے ہر بندے کو اختیار عطا فرمایا ہوا۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو